بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیو کامت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا۔ تاریخ کا وہ قداور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرأت بڑے بڑے سورما میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک بار میں کیسے بچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا؟ اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ قدیم صحیفوں، روایتوں، تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی قد و قامت رکھتے تھے، جنہیں جائنٹس کہتے تھے، جن میں قوم عاد، اوج بن انک جبارین اور نفیلیم جیسے نام مشہور ہیں۔ یہ دیو دراصل الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کی طرح قد و خال کے مالک تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ دو ہیکل لوگ دراصل فطری مخلوق اور انسان کے باہمی تعلقات سے پیدا ہوئے تھے۔ ان جائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور دستور یوں چلتا تھا کہ بادشاہت یہودا ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان میں ہوتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اس وقت حضرت شموئیل نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانی یا عمالقہ کہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھی۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر مغلوب کر دیتا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر دیتا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا، جو یہودیوں کے لیے بابرکت صندوق تھا۔ تابوت سکینہ جانے کے بعد ان کی حالات بد سے بدتر ہو گئے اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے۔ پھر یہودیوں نے حضرت شموئیل سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو بادشاہ مقرر کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت نامی کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے اور غریب اور مفلس تھے۔ وہ بکریوں کو چرا کر اور چمڑا پکا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کے تنازعات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل میں واپس لا دیا، جس سے بنی اسرائیل کو بادشاہی اور سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب طالوت بنی اسرائیل کا لشکر لے کر جالوت کے پاس بیت المقدس سے روانہ ہوئے، ان کی اس طرح کی آزمائش ہوئی کہ راستے میں انہیں ایک نہر ملی۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ اس وقت سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، اور اگر کسی کو زیادہ پیاس ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پی سکتا ہے۔ سخت گرمی میں پانی ہونے کے باوجود وہ جی بھر کے پانی نہ پی سکے، یہ اللہ کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبر ہو گئے اور خوب جی بھر کے پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، اور جو فرما بردار تھے انہوں نے ایک چلو پانی پیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی، جس میں سے 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ
کہ ہماری تعداد طالوت بادشاہ کے لشکر جیسی تھی۔ جب طالوت لشکر نے نہر پار کی تو آگے جالوت قوم کا لشکر کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے اور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کا جالوت جو نہایت قداور اور طاقتور تھا وہ میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا، اس کا قد بہت لمبا تھا، پیتل کا زرہ پہنتا تھا جس کا وزن 5000 مسکال تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بالا تھا، وہ لوہے کا تھا جس کا وزن 600 مسکال تھا۔ وہ اپنے سر پر جو ٹوپی پہنتا تھا جس کا وزن 3 رطل تھا۔ جالوت نے بڑے جوش سے بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے للکارا۔ اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ آج ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی باتیں سن کر 313 مجاہدوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں آپس میں میدان جنگ میں اتریں تو طالوت نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی جالوت کو جنگ میں قتل کرے گا وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کرے گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت کم عمر اور غریب تھے، اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ جب طالوت نے کم سن بچے کو اپنے مقابلے میں دیکھا اور کہنے لگا کہ چلا جا، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام کو گلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے گلیل میں پتھر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے سر کے آر پار ہو گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر گیا اور اس طرح جالوت اور اس کی قوم کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر طالوت اور بنی اسرائیل نہایت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہونے پر اس کا لشکر بھاگ نکلا اور طالوت کو فتح حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق طالوت نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور پھر 40 سال کے بعد جب طالوت کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کو پوری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت شموائیل کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسلام کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت اور بادشاہت دونوں نصیب ہوئیں۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد کے پاس نہ تلوار تھی نہ کچھ اور ایک گلیل سے اس نے ایک وار سے جالوت کا کام تمام کر دیا۔ ہمیں اس ویڈیو سے یہ پیغام حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے۔ ہمیں بھی داؤد علیہ السلام کی طرح مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں ہر طرح کی مشکل سے لڑنے کی طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں۔ شکریہ۔